ابھی پچھلے ہفتے یو ایس نیوی نے 3 ویڈیوز ریلیز کی. ایک 2004 سے ہے اور دوسری 2015 سے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ویڈیوز ثبوت ہیں کہ یو ایف اوز یا اسپیس کرافٹس کسی اور سیارے سے ہم تک پہنچ رہی ہیں. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. چلیں آپ نے بھی ابھی اس کا پورشن دیکھا اس ویڈیو کا تو بات طے ہو گئی. کیا ہماری کائنات میں کسی اور جگہ کوئی انٹیلیجنٹ سویلائزیشن موجود ہے؟ بالکل، ہمیں اس کا ثبوت مل گیا. ایک منٹ ذرا ٹھہر جائیں. اس کے سلسلے میں ذرا اور بات کرتے ہیں کہ اتنا بڑا کلیم کہ کسی اور جگہ سے اسپیس کرافٹس زمین تک آ رہی ہیں، اس کے بارے میں ہم کس طرح سے سوچیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں کلیریفائی کر دوں کہ میں کس پوزیشن سے آ رہا ہوں. مجھے بے انتہا شوق ہے اس سوال سے کہ کیا کہیں اور زندگی موجود ہے یا نہیں، یا کہیں اور انٹیلیجنٹ سویلائزیشن موجود ہے یا نہیں. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ خوشی مجھے کسی اور چیز سے نہیں ہوگی اگر پتہ چل جائے کہ واقعی کوئی انٹیلیجنٹ سویلائزیشن موجود ہے اور وہ ہمیں یہاں پر وزٹ کر رہے ہیں. وہ زبردست چیز ہوگی. میں بلکہ اس سبجیکٹ میں اتنا انٹرسٹڈ ہوں کہ میں ایک کلاس ہیمشر کالج پہ اسی سبجیکٹ کے اوپر پڑھاتا ہوں جس کا نام ہے ایلینز، کلوز انکاؤنٹرز آف اے ملٹی ڈسپلنری کائنڈ. اور اس میں ہم انہی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یو ایف اوز کے جو کلیمز ہیں ان کی ہسٹری کیا ہے، لوگ ان کے بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں ہسٹوریکلی، سائیکولوجیکلی، ہم اس کو سوسیولوجیکلی بھی دیکھتے ہیں اور سائنٹیفکلی بھی کہ اسٹرانومرز یا سائنٹسٹ جو ہیں جب وہ دوسری جگہوں پر زندگی تلاش کرتے ہیں تو اس کے بارے میں وہ کس طرح سے سوچتے ہیں. یہ جو اوپر بک شیلف ہے، یہ تمام کتابیں جو ہیں ٹاپ شیلف وہ یو ایف اوز کے بارے میں ہیں. تو میرا بھی بے انتہا اس چیز میں انٹرسٹ ہے، اور کیونکہ میں اس کے اوپر میں یقین کرنا چاہتا ہوں کہ ایلینز واقعی موجود ہیں اور وہ ہم پر وزٹ کر رہے ہیں، اور یہ بہت خوشی کی بات ہوگی. اسی وجہ سے میں تھوڑا سا اسکیپٹیکل بھی ہو جاتا ہوں کہ کیا میں اپنے آپ کو بے وقوف تو نہیں بنا رہا یہ کہنا کہ ہاں واقعی یہ ثبوت موجود ہے. تو اس سلسلے میں ہم کس طرح سے سوچیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی اور زندگی کا، خاص طور سے انٹیلیجنٹ زندگی کا، اگر ہمیں ثبوت مل جائے تو وہ بے انتہا امپورٹنٹ ایونٹ ہوگا پوری دنیا کے لیے. وہ صرف خالی سائنس کی بات نہیں. اگر ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو وہ اسٹرانومی کو بالکل بدل دے گا. یہ جو اب ہم مریخ کے اوپر یا کسی اور جگہ پر ہم مائکروبس کی تلاش کر رہے ہیں، یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا کہیں اور زندگی ہو سکتی ہے یا نہیں. اگر ہمارے پاس فلائنگ ساسرز یا اسپیس کرافٹس کا ثبوت موجود ہے تو اچانک سے وہ سوال آیا. آف کورس یہ تو ہمیں معلوم ہے. آپ کی ساری پروبیبلٹی اور سٹیٹسٹکس کہ ہم کس طرح سے سوچیں اس کائنات کے بارے میں، وہ فوراً سے بدل جاتی ہے. اور یہ بات خالی اسٹرانومی کی نہیں، یہ ہم بائیولوجی کی بات کرتے ہیں کہ جب ہماری اپنی زندگی یہاں پر ہماری اپنی زمین کے اوپر وہ ایوولوشن کے ذریعے ڈیولپ ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی اور سیارے کے اوپر بھی جو ایوولوشنری پروسیسز تھے وہ انٹیلیجنس تک پہنچے. نہ صرف انٹیلیجنس بلکہ وہاں پر ایسے اسپیسیز آئے جو ٹولز بنا سکتے تھے، اوزار بنا سکتے تھے، اور نہ صرف اوزار بنا سکتے تھے بلکہ انہوں نے اس قسم کی سائنس سیکھی
کہ وہ ایسے اسپیس کرافٹس بنا سکیں جو ستاروں کے درمیان ٹریول کر سکیں. تو خالی یہ چیز کہ ہاں یہ ثبوت ہے ایک اسپیس کرافٹ کا، امیجیٹلی یہ امپیکٹ کرتا ہے بہت سارے اور ایریاز میں انسانوں کی سوچ کے لیے. اور نہ صرف یہ بھی امپیکٹ کرتا ہے کوگنیشن کے اوپر، تھیوری آف مائنڈ، کہ اچھا تو کچھ اور سپیسیز ہیں جو دماغ رکھتے ہیں، اور اگر وہ اس قسم کی سائنس بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس تھیوری آف مائنڈ کے پوزیشن میں ہیں. یہ ہمیں کانشیسنس کی طرف لے جاتی ہے کہ ان میں کانشیسنس بھی ہوگی. اور نہ صرف یہ کہ یہ ڈسکوری کہ کیا واقعی ایلین سویلائزیشن موجود ہیں، وہ ہمارے فلسافیکل تھنکنگ کو بھی چینج کرے گی، کیونکہ اس میں ہم مختلف قسم کے سوال اٹھائیں گے کہ کیا سائنس یونیورسل ہے یا نہیں. اگر ان کے اسپیس کرافٹ یہاں تک پہنچ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں اور ان میں کچھ ڈیفینیٹلی ایک بیس لائن کامنالٹی موجود ہے. تو صرف یہ چیز کہ کیا کہیں اور سویلائزیشن موجود ہے یا نہیں، اور یہ ہمیں سگنل سے بھی پتہ چل سکتا ہے. اگر ہمارے پاس واقعی ثبوت آ جائے کہ کوئی انٹیلیجنٹ لائف کا سگنل ہے، یہ تمام چیزیں جو میں نے کہیں امیجیٹلی وہ امپیکٹ کرتی ہیں اس کو. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلیم کہ یہ اسپیس کرافٹس کسی اور جگہ سے، کسی اور سویلائزیشن کے، ایلین سویلائزیشن کے ہیں، یہ بے انتہائی بڑا کلیم ہے. اور ایک لحاظ سے اس کے لیے مجھے کارل سیگن نے کہا تھا کہ ایکسٹراڈنری کلیمز ریکوائر ایکسٹراڈنری ایویڈنس. اس سے بڑا ایکسٹراڈنری یا غیر معمولی کلیم میرے لحاظ سے کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو جب ہم اس کے ثبوت کی بات کرتے ہیں، وہ بھی بے انتہا غیر معمولی ہونا چاہیے. خالی یہ کہنا کہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں وہ یوں کر کے موو کر رہی ہیں، پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ غیر معمولی ثبوت نہیں ہے. ہاں اب یہ جو ویڈیو دیکھتے ہیں اس میں نظر آتا ہے کہ واقعی یہ حیرت کی چیز ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے پتہ نہیں، لیکن اس کے اوپر موو کریں کہ ہم یہ کہیں کہ کیونکہ ہم یہ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ایلین اسپیس کرافٹس ہیں. ایلین اسپیس کرافٹس کے لیے آپ کو پازیٹیو ایویڈنس چاہیے ہوگا. مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا کلیم ہے کہ آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ دیکھیں صرف کیونکہ ہم یہ ایکسپلین نہیں کر سکتے یہ کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فلائنگ ساسر. تو سوال یہ ہے کہ ہم ان ویڈیوز کو کس طرح سے ان کے بارے میں سوچیں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ نئے نہیں. 2017 میں نیو یارک ٹائمز کی ایکچولی فرنٹ پیج سٹوری تھی ان ویڈیوز کے سلسلے میں، اور اس میں اور بھی بات تھی کہ ایک ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس میں، پینٹاگون میں ایک سیکرٹ ڈویژن ہے جس کو کچھ پیسے بھی ہیں، $22 ملین وہ ان کے پاس موجود ہیں، ان کے اوپر سپینڈ کیے ہیں، اور وہ یو ایف اوز کے تھریٹ کو دیکھ رہے ہیں. تو جب وہ خبر آئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ ایک وقت میں بھی تھا کہ واقعی شاید یہ صحیح ہے، لیکن میں نے جب اس خبر کو تھوڑا سا اور انویسٹیگیٹ کیا، جیسا میں نے کہا کہ میں بہت انٹرسٹڈ ہوں اس سلسلے میں، تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو سٹوری ہے اس میں زیادہ کچھ موجود نہیں تھا. زیادہ تر کلیمز جو اس میں تھے وہ دوسرے لوگوں کے کہنے کے تھے. بلکہ ایک اور نیوز آرگنائزیشن ہے پولیٹیکو، اس کی کہانی یہ تھی کہ یہ جو کہانی ہے، یہ جو خبر ہے، وہ دراصل کرپشن کی ہے رادر دین یو ایف اوز کی، کہ کچھ لوگوں کو 20 ملین یا $22 ملین جو ہیں وہ اس قسم کے پروگرام کے اوپر ملے ہیں. تو چلیں وہ تو پھر ایک الگ بات ہے، وہ ایک اور ڈیٹیلز ہیں جس کے اوپر میں پھر کبھی ویڈیو بناؤں گا. لیکن فی الحال بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ویڈیوز دیکھیں، یہ جو نیوی کے ویڈیوز ہیں، ان کے سلسلے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ واقعی یہ حیران کن چیزیں ہیں کہ یہ نیوی کے پائلٹس ہیں تو ایکسپیرینسڈ ہیں، یہ ان کے ویڈیوز نظر آ رہے ہیں، وہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں جو عجیب طریقے سے موو کر رہی ہے. تو کیا ہے
پتا نہیں، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز ہے، لیکن ریممبر کہ صرف کیونکہ اگر آپ کو اس کی ایکسپلینیشن نہیں پتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایلین اسپیس کرافٹس ہیں. یہ جمپ بہت بڑی ہے، لیکن وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ خاص طور سے جب آپ آسمان کے اوپر ہوتے ہیں اور اسٹرانومی کے لیے اسپیس میں بھی، ایک بہت مشکل چیز جو ہے وہ فاصلے کو میجر کرنا ہے، ڈسٹنس کو میجر کرنا ہے. اور بغیر ڈسٹنس کے آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کوئی چیز آپ کو چھوٹی اس لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ وہ واقعی چھوٹی ہے، یا آپ کو چھوٹی اس لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ وہ بہت دور ہے. اور یہی چیز موومنٹ کی ہے. اگر میری آنکھ کے قریب کوئی چیز یوں موو کر رہی ہے، آپ کہیں گے کہ یہ زیادہ موومنٹ نہیں، لیکن اگر یہی چیز آپ کو تو خالی موو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ قریب ہے، آپ کا خیال ہے کہ وہ بہت دور ہے، تو آپ کہیں گے واقعی وہ تو بہت تیزی سے موو کر رہی ہے. تو ڈسٹنس کا معلوم کرنا بہت ضروری ہے، اور اکثر ہمارا دماغ جو ہے وہ آٹومیٹکلی کیلکولیٹ کرتا ہے بیسڈ اپون کہ ہمارا گیس کیا ہے کہ ہم کس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ سائیکولوجیکلی اس قسم کے بے انتہا ایکسپیریمنٹس ہیں. چاند ہمیں جب وہ زمین کے قریب ہوتا ہے، سطح کے وہ زمین کے قریب ہوتا ہے، ہورائزن کے قریب ہوتا ہے، تو فل مون جو ہے وہ ہمیں سائز میں تھوڑا سا بڑا نظر آتا ہے. جب وہ اوپر ہوتا ہے وہ تھوڑا چھوٹا نظر آتا ہے. اس کا تعلق چاند کے سائز سے نہیں، چاند کا سائز وہی کا وہی ہے. یہ ہمارا دماغ جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتا ہے جب وہ ہورائزن کے قریب ہوتا ہے کہ ہاں مجھے درخت اور پہاڑ نظر آ رہے ہیں، چاند جو ہے وہ اتنے فاصلے زیادہ بہت زیادہ دور نہیں، تو وہ کیلکولیٹ کرتا ہے کہ تھوڑا بڑا ہے. اوپر اس کے آس پاس کوئی چیز نہیں تو ہمیں تھوڑا سا وہ چھوٹا امیجن کرتے ہیں. اگر آپ اس کا ایکچوئل سائز میجر کریں تو وہ وہی کا وہی ہے. تو ہمارا دماغ جو ہے وہ مختلف قسم کے شارٹ کٹس لیتا ہے، اور وہ کیونکہ ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہیں کہ وہ کیا چیز ہوگی، تو جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں یوں موو کرتے ہوئے اور ہمیں اس کا ڈسٹنس نہیں معلوم، ہمارا دماغ آلریڈی خیال کرتا ہے میں نے اس قسم کے جہاز تو دیکھے ہیں، تو غالباً یہ ایک جہاز ہے جو وہ یوں موو کر رہا ہے. کیا یہ اس کا جواب ہے؟ پتہ نہیں. تو کچھ لوگوں نے ان ویڈیوز کو اسپیسیفکلی اینالائز کیا ہے. مثال کے طور پر ایک ویب سائٹ ہے میٹا بنک کے نام سے. انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ اس قسم کے آپٹیکل ایلیوژنز بن سکتے ہیں. دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو نیول پائلٹس ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا وہ ایسی اپنے پروفٹس کے لیے وہ چیز بنا رہے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اکثر جب لوگ اس قسم کے کلیمز کرتے ہیں وہ سنسیئر ہوتے ہیں، اور واقعی یہ کلیمز جو ہیں ہمیں سیریسلی بھی لینے چاہیے، کیونکہ کیا پتا وہ واقعی اسپیس کرافٹس ہوں. لیکن جب آپ اوپن مائنڈڈ ہوں، اور اگین اس کے سلسلے میں ہمیں اوپن مائنڈڈ رہنے کی ضرورت ہے، جب آپ اوپن مائنڈڈ ہوں تو آپ کو اسکیپٹیکل ہونا بھی بے انتہا ضروری ہے. یہ ایک بیلنس ہے. کیا پتا کل جو ہے ایک اسپیس کرافٹ واقعی موجود ہو اور آپ اس کو دیکھ رہے ہوں، لیکن آپ کہیں نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایلین اسپیس کرافٹ یہاں پر آئیں، تو پتا چلا کہ وہ واقعی ایلین اسپیس کرافٹ تھی. لیکن ریورس میں اگر آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہو، کہیں کیا یہ واقعی ایلین اسپیس کرافٹ ہے؟ ہاں، میں رول آؤٹ کر دوں ہر قسم کے آپشنز، اس کے بعد بھی میں انویسٹیگیٹ کروں کہ میں کس طرح سے اس کا ثبوت دے سکوں کہ یہ واقعی پازیٹیولی ایلین اسپیس کرافٹ ہے. تو آپ کو اسکیپٹیکل ہونا اس سلسلے میں بے انتہا ضروری ہے. تو چلیں اس چیز کو ریپ اپ کرتے ہیں اور آخر میں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم ان ویڈیوز کے سلسلے میں کیا کہہ سکتے ہیں. تو مجھے ذرا مایوسی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ اس چیز کا ثبوت نہیں کہ وہ ایک ایلین اسپیس کرافٹس ہیں. وہ کیا چیز ہیں پتہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ریڈار ڈیٹیکشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایٹماسفیئرک فینامنا ہو، اور جو اس وقت انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا ہو. آپ ذرا سوچیں کہ یہ تو 3 ویڈیوز ہیں، مگر کروڑوں فلائٹس جو ہیں کیمرے کے ساتھ وہ آسمان پر ہو چکی ہیں. تو اس میں سے کچھ فلائٹس میں اگر وہ کوئی چیز ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ اسٹیٹسٹکلی وہ کافی کمزور چیز ہے. لیکن
میں اس کو کیا ایکسپلین کر سکتا ہوں وہ کیا چیز ہے؟ نہیں. لیکن صرف کیونکہ میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایلین اسپیس کرافٹس ہیں. میں ویسے جانے سے پہلے ایک مثال دوں گا. ایک دفعہ میں ٹیلیسکوپ پہ آبزرو کر رہا تھا چلی میں میں آبزرونگ کر رہا تھا اپنی تھیسس کے لیے, اور اس میں کوئی ایک چیز نظر آئی امیجز کے اوپر جو ایک لمبی سی موو کرتی ہوئی آسمان کے اوپر. ہم تو تصویر دیکھ رہے ہیں, امیج لے رہے ہیں, اور وہ تھوڑی سی موو بھی کر رہی تھی. ہم نے کہا کہ یہ کون سی بڑی چیز ہم آسمان کے اوپر ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں. تو اب ایک ترکیب تو یہ ہو سکتی تھی کہ ہم کہتے ہم نے یہ کوئی کاسمک سٹرنگ یا کوئی بڑے سارا سٹرکچر ہم نے آسمان کے اوپر ڈسکور کیا. لیکن ہم نے کہا کہ پہلے چیک کریں کہ سی سی ڈی یا جو کیمرہ ہے اس کے اوپر کیا مسئلہ ہے. تو ہم ٹیلیسکوپ کے اوپر گئے تو پتہ یہ چلا کہ ایک چھوٹا سا انسیکٹ بگ وہ سی سی ڈی کے اوپر آ گیا تھا, کیمرے کے اندر لینس کے نیچے سی سی ڈی کے اوپر, اور وہ اس کے اوپر موو کر رہا تھا. اور جب ہم تصویریں لے رہے تھے آسمان کی تو ہمیں وہ آسمان کے اوپر پروجیکٹ ہوا نظر آ رہا تھا. تو یہ میں خالی ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ خالی اگر آپ کوئی چیز دیکھیں تصویر کے اوپر یا ویڈیو کے اوپر, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کیا ہم اس کو آرڈنری طریقوں سے اس کو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں یا نہیں. اور ایون اگر ہم آخر میں نہ اس کو ایکسپلین کر سکیں تو اس کے بارے میں پازیٹیو کلیم کرنا کہ وہ ایلین اسپیس کرافٹس ہیں یا وہ کاسمک سٹرنگز ہیں, اس کے لیے ہمیں پازیٹیو ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے. ایلین سویلائزیشن کے کانٹیکٹ کے لیے میرا خیال ہے ہمیں کچھ اور انتظار کرنا پڑے گا. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ حوصلہ نہ چھوڑیں. ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی سگنل مل جائے, ہو سکتا ہے کسی دن یہاں پر ہمیں ایلین کانٹیکٹ ہو, اور وہ ایک بڑی چیز ہوگی. اس وقت تک پلیز اسکیپٹسزم بھی رکھیں, اوپن مائنڈ بھی رکھیں, اور اپنی امیجنیشن بھی رکھیں.